لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا یقیناً اللہ راضی ہو گیا مؤمنین سے۔ کون سے مؤمنین سے راضی ہوا؟ تحت الشجرہ، فرمایا جنہوں نے بیعت کی اس درخت کے نیچے، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہ حضور آپ سے جن لوگوں نے بیعت کر لی ہے مومنین اس درخت کے نیچے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ حضرات محترم، یہ بیعت رضوان جو ہے، یہ آیات کریمہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ شریف کی غرض سے مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لائے، تو اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ جو کفار ہیں وہ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں مکہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ کے محبوب پیچھے جو ہے آپ نے اپنا پڑاؤ کر لیا، ٹھہراؤ کر لیا۔ تو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بھیجا کہ عثمان آپ جائیں اور ان سے جا کر کہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ سے جنگ کرنا نہیں ہے، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، عمرہ شریف کی حاضری کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے کر گئے، اس لیے اللہ کے محبوب نے بھیجا کہ مکہ کے اندر آپ کی بہت زیادہ رشتہ داریاں بھی تھیں اور آپ وہاں بہت بڑے تاجر کی حیثیت سے بھی تھے، اس لیے اللہ کے محبوب نے بھیجا کہ جاؤ عثمان آپ ان سے جا کر کہو کہ ہمارا جو ارادہ یہ نہیں ہے، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا تو یہ ارادہ ہے۔ تو جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے تو اس وقت مشرکین مکہ نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہیں اللہ کے گھر کا طواف کریں، صفا مروہ کے اوپر دوڑ لگائیں، مقام ابراہیم پر آپ نوافل ادا کریں، لیکن جو ہے اللہ کے محبوب اور دوسرے صحابہ جو ہیں وہ یہ نہیں آ سکتے یہاں۔ تو حضرت عثمان غنی کو جب یہ آفر کی تو ادھر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ کے اندر تشریف فرما تھے اور عرض کرتے ہیں حضور عثمان تو بڑا خوش نصیب ہے، عثمان تو بڑا خوش نصیب ہے، اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہوگا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میرے صحابہ میرا عثمان، فرمایا میرا عثمان مجھ سے بغیر جو ہے وہ اس گھر کا طواف نہیں کر سکتا، اس قدر یہ آپ کی عظمت ہے۔ حضرات محترم، یہ ذوالحج شریف کا مبارک مقدس مہینہ ہے، اس مبارک مقدس مہینے کے اندر جہاں ہم جناب ابراہیم، جناب اسماعیل خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر بیت اللہ شریف حج کا جو ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حج بھی اسی مبارک مقدس مہینے کے اندر ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے 18 ذوالحج شریف کو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے، تو ساتھ ساتھ ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرات محترم، انبیاء علیہ السلام کے بعد، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا زیادہ مرتبہ مقام ہے جن لوگوں کا، وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، وہ حضور کے صحابہ ہیں جن کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے، جن کا سب سے زیادہ مقام ہے، اور ان کو یہ مقام اور مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ سب سے پہلے تو وہ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے، حضور علیہ السلام کی آواز کے اوپر انہوں نے لبیک کہا، اس لیے ان کو مرتبہ ملا، اور دوسرے نمبر پر ان کو مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن ہر چیز جو ہے حضور علیہ السلام کے لیے قربان کر دی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ہجرتیں کی اور جو ہے جنگیں لڑیں، ہر چیز کو قربان کر دیا، اور مشرکین مکہ کی صعوبتوں کو بھی برداشت کیا، اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ اور ان صحابہ میں سے سب سے زیادہ مرتبہ جن کا ہے وہ خلفۂ راشدین ہیں، جن میں خلیفہ بلا فصل افضل البشر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا مرتبہ اور مقام جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرے ساتھ ایک رسی لٹک رہی ہے اور اس کے ساتھ جناب ابو بکر ہیں، فرمایا ان کے ساتھ ایک رسی لٹک رہی ہے، اس کے ساتھ جناب عمر ہیں، فرمایا اس کے ساتھ ایک رسی لٹک رہی ہے، فرمایا اس کے ساتھ جناب عثمان ہیں۔
یعنی یہ جو ہے خلافت کی طرف جو ہے اشارہ تھا کہ میرے بعد جناب ابو بکر آئیں گے، اس کے بعد جناب عمر فاروق آئیں گے، اس کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے۔ آپ کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگر آپ کے نکاح کے اندر آئیں۔ جب جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تشریف فرماتے مسجد نبوی کے دروازے کے باہر، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا تو وہاں پر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہوئے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ نے جو ہے وعدہ کر لیا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح تیرے سے کر دیا جائے۔ اللہ نے جو ہے وعدہ کر لیا، اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ام کلثوم کا بھی نکاح تیرے ساتھ کر دیا جائے۔ پہلے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ام رقیہ، کیونکہ ان کا وصال ہو چکا تھا، ان کا وصال اس وقت ہوا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف جو ہے لے کر گئے، اور بدر کا وہ مقام تھا جو مسلمان اور کفار کی پہلی جنگ تھی، مسلمانوں کی اور کفار کی پہلی جنگ تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ کے اندر تو شامل نہ ہو سکے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ام رقیہ کا خیال کرنا ہے، کیونکہ وہ بیمار تھی، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا عثمان، جتنا ان کو اجر دیا جائے گا بدر والوں لوگوں کو، فرمایا اتنا ہی اجر تجھے ملے گا، جتنا اجر ان کو ملے گا جنگ کر کے، فرمایا اتنا ہی اجر تجھ کو ملے گا، کیونکہ تو نے نبی کی صاحبزادی کے جو ہے بیمار ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی ذمہ داری۔ اور حضور کو یہ بھی علم تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو ام رقیہ کا وصال ہو چکا ہوگا، اور ایسا ہی ہے جب حضور علیہ السلام فاتح بن کر بدر سے واپس مدینہ المنورہ تشریف لائے تو ابھی حضور علیہ السلام مدینہ سے باہر تھے تو خبر پہنچ چکی تھی کہ ام رقیہ جو ہے ان کا وصال ہو چکا ہے۔ تو حضرات محترم، پھر حضور علیہ السلام نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نکاح جو ہے آپ سے کر دیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے کیا ارشاد فرمایا کہ عثمان، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، فرمایا یک کے بعد دیگرے تیرے ساتھ نکاح کر دیتا، کیونکہ ایک وقت کے اندر ایک ہی جو ہے بیٹی رہ سکتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، کسی صحابی کو یہ نسبت نہیں ہے، کسی صحابی کو 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا پر تشریف لائے، اور کسی نبی کی جو ہے بیٹیاں ایک گھر کے اندر 2 نہیں ہیں۔ اگر یہ شرف حاصل ہے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ 2 صاحبزادیاں یک کے بعد، اور پھر حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو فرمایا یک کے بعد فرمایا تیرے نکاح کے اندر کر دیتا۔ یہ اللہ نے آپ کو عظمت دی ہے، یہ آپ کو مقام دیا ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس جب میں تشریف فرما تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا۔ اعلان کیا حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، ہم نے جیسے اسرت کے لیے جانا ہے، جس کو تبوک کہا جاتا ہے، یہ وہ غزوہ تھا جو سب سے زیادہ سخت غزوہ تھا، سب سے زیادہ سخت۔ کس وجہ سے سخت تھا؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، اور گرمی کا بھی شدت تھی، گرمی کا موسم تھا، جون جولائی اگست یہ مہینے تھے، اور سفر بھی کتنا تھا؟ 660 میل کا سفر تھا، 660 میل، اور سواریاں بھی پاس نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور جب بھی کسی غزوے کے اوپر تشریف جاتے حضور تشریف لے کر، تو حضور صحابہ کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، اس کی تیاری کرتے، یہ نہیں بتاتے۔ کس لیے نہیں بتاتے؟ کیونکہ وہاں بھی بہت سارے منافقین تھے، کہیں ان کو نہ معلوم ہو جائے۔ لیکن یہ ایسا غزوہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ کو اکٹھا کیا اور سارے صحابہ کو ہے درس دیا، فرمائے میرے صحابہ، ہم نے تبوک کے لیے جانا ہے، جیسے اسرت کے لیے جانا ہے، اتنا سفر ہے، اتنے 660 میل کا سفر ہے، اور ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، تیر بھی نہیں ہے،
اور کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہیں، سواریاں بھی موجود نہیں ہیں، میرے صحابہ اس کی تیاری کرو۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فرمایا اس کے لیے کچھ اپنا مال سے حصہ بھی نکالو، اپنے مال سے کچھ ہمیں دو تاکہ ہم اس کی تیاری کریں جیسے اسرت کے لیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان کے میں آپ کو جو ہے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، 100 اونٹ بما ساز و سامان کے۔ پھر تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے، صحابہ جو ہے اپنا مال پیش کر رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ بما ساز و سامان کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ کے رستے کے لیے۔ جب 200 اونٹ پیش کیے یعنی 100 پھر 200 300 اونٹ، پھر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بما ساز و سامان کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ کے رستے کے لیے۔ 300 اونٹ یعنی پہلے 100 پھر 200 پھر 300 600 اونٹ بما ساز و سامان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اعلان کیا کہ حضور میں جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ وقف کرتا ہوں۔ لیکن جب پیش کرنے کی باری آئی کہ جس وقت جیسے اسرت کے لیے جانے لگے اس وقت کتنا مال پیش کیا، اس وقت 600 اونٹ نہیں پیش کیے، اس وقت 900 950 اونٹ 950 اونٹ بما ساز و سامان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیے، اور 50 گھوڑے بھی پیش کیے سواری کے لیے، لڑائی کے لیے، جنگوں کے لیے، اور 1000 دینار درہم جس کو سونے کے دینار وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر لیا، دونوں ہاتھوں کے اوپر لے کر حضور نے اپنی جھولی کے اندر ڈالا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جھولی کے اندر ڈال کر اپنے دائیں ہاتھ سے پھر اپنے بائیں ہاتھ سے ان ٹھیپوں کو اٹھاتے، ان سکوں کو اٹھاتے، اور ساتھ یہ کیا فرماتے، فرمایا عثمان تم نے مجھ سے جنت کو خرید لیا ہے، اے عثمان تم نے مجھ سے جنت کو خرید لیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، عظمت ہے، مقام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دنیا کے اندر ہی بشارت دی کہ عثمان تم نے ہم سے جنت کو خرید لیا ہے۔ اور ایک مقام پر اور بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن میں 4 خلفائے راشدین اور 6 دوسرے صحابہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، سعد، یہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس کے اندر جو ہے یہ بھی جنتی قرار دیا۔ اور بھی اسی طرح آپ کی بہت زیادہ خدمات تھی کہ جس وقت مسجد نبوی شریف کم پڑ گئی، صحابہ زیادہ ہو گئے، مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس جگہ کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے، اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ بھی جگہ خرید کر جو ہے پیش کر دی۔ اس قدر یہ آپ کی خدمات ہے دین اسلام کے لیے، اس لیے آپ کا مرتبہ اور مقام جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر ایک صحابی کا علیحدہ علیحدہ مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن آپ کا بھی بہت بڑا مقام ہے، عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور نے دعا فرمائی کہ یا رب کریم میں تیرا نبی ہو کر دعا کرتا ہوں کہ میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، بڑا شرمیلا ہے، قیامت والے دن وہ تجھ سے حساب نہیں دے پائے گا، قیامت والے دن حساب نہیں دے سکے گا، اتنا شرمیلا ہے۔ یا رب کریم بغیر حساب کے عثمان کو جنت کے اندر داخل فرما لے، بغیر حساب کے فرمایا عثمان کو جنت کے اندر داخل فرما لینا۔ یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ 18 ذو الحج شریف کو آپ کا وصال مبارک ہے، اور آج 18 ذو الحج شریف ہی ہے، آج کے دن ہی۔ اور جس وقت آپ کو شہید کیا گیا ایک دن کے اندر شہید نہیں کیا گیا، 40 دن آپ کے اوپر پانی بند رکھا گیا،
40 دن پانی بند رکھا گیا۔ وہ عثمان جس وقت مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ روما کا وہ کنواں تھا، بیر روما اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ روما کا وہ کنواں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اس یہودی سے جا کر اس کا سودا کیا، اس یہودی سے سودا کر کے اسلام کے لیے وقف کر دیا، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ عثمان جنہوں نے اس کنویں کو خرید کر اسلام کے لیے وقف کیا، جس سے سارا مدینہ جو ہے پانی سے اس سے سراب ہوتا، جب ان کی باری آئی تو 40 دن اس پانی کو بھی بند کر دیا گیا۔ 40 دن کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ 18 ذوالحج شریف ہے حضرات محترم، آج وہ عظیم دن ہے جس دن کے اندر آپ کو شہید کیا گیا ہے۔